الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے حدیث اللہم انی اسألک الہدی کی تشریح۔ نمازی بھائیوں، اسلام میں دعا کا مقام آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی سب سے بڑی عبادت ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ تعالی کی قربت حاصل کرتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا ہی عبادت ہے۔ سب سے بہتر اور افضل دعا وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے صادر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، کیونکہ وہ نبوت کے شمعدان سے نکلی ہوئی ہے اور دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کو شامل ہونے کے ساتھ غلطی اور لغزش سے پاک و صاف اور محفوظ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع دعا وہ ہے جسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے کہ آپ کہا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یعنی یا اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی مانگتا ہوں۔ یہ ایک عظیم دعا ہے جو چار بڑی ضرورتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اللہم انی اسألک الہدی میں بیان کی گئی ہے، یعنی اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالی سے دنیا اور دین کی بھلائیوں میں سے ہر بھلائی کی طرف رہنمائی کی جانے کی دعا مانگی گئی ہے۔ ہدایت مانگنے سے دعا کا شروع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تمام مانگی جانے والی چیزوں میں سب سے بڑی، سب سے عظیم اور سب سے زیادہ بھلائی کو جامع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی یہ دعا سب سے زیادہ نفع بخش ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ہمیں سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی راہ۔ یقیناً بندے کو جب سیدھے راستے کی طرف رہنمائی مل جاتی ہے تو اللہ تعالی بندگی کرنے اور نافرمانی سے بچنے پر اس کی مدد کرتا ہے۔ اسی لیے ہر نماز میں لوگوں کو یہ دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ ان کو اس کی سخت ضرورت ہے، اور یہ بھلائی پانے اور برائی سے بچنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والتقی میں اللہ تعالیٰ سے تقوی مانگا گیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بیان کیے گئے تمام احکام میں سب سے بڑا حکم ہے، بلکہ قرآن تو اول سے آخر تک تقوی کا حکم دیتا ہے اور اس پر ابھارتا ہے۔ اپنی مخلوق کے پہلے اور بعد کے تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہی وصیت اور حکم ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، یعنی اور ہم نے واقعی ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ علم اور احتساب کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور گناہوں سے بچا جائے، جیسا کہ طلق بن حبیب رحمہ اللہ نے کہا اللہ کی دی ہوئی روشنی کے ساتھ اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے اللہ کی بندگی کی جائے۔ جلد یا دیر میں حاصل ہونے والی جو بھی بھلائی ہے اس تک تقوی ضرور پہنچانے والا ہے، اور جلد یا دیر میں حاصل ہونے والی جو بھی برائی اس سے بچنے اور محفوظ رہنے کے لیے تقوی ایک مضبوط قلعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والعفاف میں حرام اور مشتبہ چیزوں سے بچنے کی دعا ہے۔
اسی سے آدمی کا دین اور عزت و آبرو سلامت رہ سکتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، یعنی جو شبہ والی چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین اور آبرو کو بچا لیا، اور جو شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والغنا میں نفس کی بے نیازی کی دعا مانگی گئی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنا عن کثرت العرض ولكن الغنا غنى النفس، یعنی دنیا کا زیادہ ساز و سامان ہونے سے بے نیازی نہیں آتی ہے، بلکہ بے نیازی تو نفس کی بے نیازی ہے۔ نفس کی بے نیازی یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی چیزوں پر راضی ہو اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز رہے۔ یہ دعا ایک بہت جامع اور مفید دعا ہے جو دین اور دنیا دونوں کی بھلائی طلب کرنے پر مشتمل ہے۔ جس کو ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی مل گئی وہ دنیا اور آخرت دونوں کی سعادتوں کو پالے گا، اپنا ہر مقصد حاصل کر لے گا اور خطرے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس دعا کا کثرت سے ورد کرنے والا بنا دے۔ والحمدللہ رب العالمین۔